باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری تقریر کا موضوع ہے لالچی۔ لالچ بری بلا۔ لالچ انسان کو ڈوب دیتا ہے اور حد سے زیادہ لالچ کرنا انسان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ تو آج ہماری موضوع تقریر کا یہی ہے اور اس میں ہم مختلف قسم کی باتیں کریں گے، سبق آموز باتیں جو ہیں وہ کریں گے۔ تو اللہ رب العزت قادر، کریم، غفور، رحیم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتا دی اور ہر چیز کا کھول کھول کے بیان کیا، اور آج ہم اس سلسلے میں متعدد طریقے سے ہم باتیں بیان کریں گے جو کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور عبرت بھی لوگ پکڑ جائیں۔ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ ہم جو باتیں کریں گے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مشہور معروف بزرگ ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب یہ حج کے لیے گئے تو ان کا کعبہ استقبال کے لیے آ گیا۔ واللہ علم، جو کچھ کتابوں میں لکھا ہے ہم نے پڑھا ہے، اس لیے یہ بیان کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے وقت کے بڑے عالم دین اور بزرگ تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خامند فوت ہو گئے تھے، تو شادی کے سلسلے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ شادی کی خواہش کی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اپنے چند ساتھیوں سمیت ان کے ہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ایک پردہ لٹکایا اور پردے کے پیچھے بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی جو علم میں تم سے زیادہ ہوگا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ ہم سے جو زیادہ علم والے ہیں وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دینے کے لیے تیار ہو تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عطا فرمائی تو میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ جب میری زندگی کا اختتام ہو، میں اس دنیا سے رخصت ہونے لگوں تو کیا میری رخصتی ایمان پر ہوگی یا کفر پر ہوگی؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اس بات کا تعلق غیب سے ہے اور غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال کر دیا اور پوچھا کہ جب مجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا اور منکر نکیر مجھ سے سوال کریں گے تو کیا میں انہیں صحیح جواب دے سکوں گی یا نہیں؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
یہ بھی غیب ہے اور غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ جب قیامت کے دن تمام لوگ اکٹھے ہوں گے اور ان کے اعمال نامے ان میں تقسیم کیے جائیں گے اور وہ کس کے دائیں ہاتھ میں اور کس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیے جائیں گے، تو کیا میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ بھی غیب ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جب لوگوں کو کیا یہ آواز دی جائے گی کہ ایک فریق جنت میں اور دوسرا فریق دوزخ میں ہوگا تو میں کس فریق میں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا یہ بھی غیب ہے۔ تو وہ کہنے لگی جس کو یہ 4 غم ہوں وہ شادی کا سوچ بھی سکتا ہے؟ پھر آپ نے پوچھا اے حسن تو میرا ہمراز ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ عقل کے کتنے حصے ہیں؟ ہمراز کا مطلب بھائی جو علم تمہارے پاس ہے وہی علم اللہ نے مجھے بھی عطا کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا اس کے 10 اجزاء ہیں، ان میں سے 9 مردوں کو عطا کیے گئے ہیں اور 1 حصہ عورت کو۔ پھر پوچھا کہ شہرت کے کتنے حصے ہیں؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اس کے بھی 10 ہیں، جن میں سے 9 عورت کو دیے گئے ہیں اور 1 حصہ مرد کو عطا کیا گیا ہے۔ تو وہ فرمانے لگیں کہ میں شہرت کے 9 حصوں کی عقل کے 1 حصے کے ساتھ افاضت کر سکتی ہوں، تو تم عقل کے 9 حصوں کے ساتھ شہرت کے 1 حصے کو افاضت کرنے پر قادر نہیں ہو۔ بس حسن بصری اور ان کے ساتھی رونے لگے اور اس کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ کیا یہ حکمت کی باتیں ہیں؟ اور اللہ کی اس تعلیم کو دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او بھائی جان، جب انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہو اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں ایمان پر مروں گا یا کفر پر مروں گا۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ چیز کھائی جا رہی تھی۔ یہ چیز اس وقت ایوی ہوتی ہے جب اللہ رب العزت پر انسان کا پکا تقوی ہو، اس وقت یہ چیز انسان پر ہیوی ہوتی ہے۔ اگر جس کا تقوی ہی نہ ہو، جس کو پتہ ہی نہ ہو تقوی چیز کیا ہے، اس پر کیا چیز یہ ہیوی ہوگی؟ بن علم السان حیوان ہو، جس کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ یار میں مروں گا، پتہ نہیں میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا۔ یہ چیز رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں کھٹکھٹا رہی تھی۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ قبر تھا۔ قبر میں انسان رکھا جائے گا، پتہ نہیں ہے اس کو کیا عذاب ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جو دنیا کا لالچی ہوتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ نہیں بھرا جاتا۔ پہلے کا انہوں نے ارشاد فرمایا کہ وہ دنیا کا ایک لالچی ہے جو اکٹھا کرتا رہتا ہے تو
اس کا پیٹ نہیں بھرتا، نہ اس کی آنکھیں رجتی ہیں، اور ہی کہتا ہے وہ، اور ہی کہتا ہے وہ۔ دوسرا جو لالچی ہے وہ ہے علم والا، وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ یار اور علم ملے، اور علم ملے، اور علم ملے، کتابیں پڑھتا جاتا ہے، علم سے وہ رجتا نہیں۔ تو دنیا کا لالچی جو ہے اس کا لالچ صحیح نہیں ہے، اور آخرت کا جو لالچی ہے اس کا لالچ صحیح ہے۔ علم انسان بننے کے لیے سیکھتا ہے کہ میں اچھا انسان بن جاؤں، اچھی زندگی دنیا میں گزاروں، اور لوگوں کو زندگی گزارنے کی ترکیب دلاؤں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو زندگی گزارنے کی تعلیم فرمائی، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ دنیا میں انسان مسافر بن کے رہے، مسافر، یہی کہ کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی میں بیٹھا ہوں موت واقعہ ہو جائے، ابھی میں جا رہا ہوں موت واقعہ ہو جائے۔ تو انسان کا جو گٹھا کیا ہوا مال ہے وہ کس کام کا؟ وہ لوگوں کے لیے، وارثوں کے لیے گٹھا کر کے چلا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مال نہ بنائیں، لیکن اس کی ایک حد مقرر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حد بتائی ہے کہ اس ادارے کے اندر رہ کر آپ مال بھی جمع کریں، جائیداد بھی بنائیں، مکان بھی بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ 50 کروڑ لگا دیں مکانوں پر۔ ایک بادشاہ محل میں بیٹھا ہوا تھا تو فقیر آیا، اس نے کہا کیسا ہی مسافر خانہ ہے؟ اس نے کہا اربوں روپیے ہم نے لگائے اور تم مسافر خانہ اس کو کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ کس نے بنایا تھا؟ اس نے کہا یہ میں تو میرے دادا نے بنایا تھا۔ اس نے کہا وہ کدھر چلا گیا؟ اس نے کہا وہ فوت ہو گیا۔ اس نے کہا پھر اس پر کون قابض تھا؟ اس نے کہا میرا باپ۔ اس نے کہا وہ کدھر گیا؟ اس نے کہا وہ فوت ہو گیا۔ پھر اس نے کہا پھر کس کے پاس آیا یہ محل؟ اس نے کہا یہ میرے پاس۔ اس نے کہا وہ بدبخت بادشاہ، اگر یہ کسی کی پکی ملکیت ہوتی تو وہ اس کو چھوڑتے؟ یہ مسافر خانہ ہے، تو بھی مسافر ہے، یہاں پر جو بھی چیز سانس والی ہے وہ مسافر ہے۔ جو جس چیز کے اندر سانس ہے، چاہے کیڑا ہے، چاہے پیلی ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ مسافر ہے، عارضی اس دنیا میں آئی ہے، پکی نہیں آئی ہے۔ لالچی آدمی کو کسی کی تمیز نہیں ہوتی، وہ ہر کسی سے کھونے کے چکر میں ہوتا ہے۔ لالچی آدمی ناپ تول میں کمی کرتا ہے، لالچی آدمی مال خراب بھی دیتا ہے، اوپر اچھا ڈالتا ہے نیچے خراب ڈالتا ہے۔ یہ سب لالچ ایسی چیز ہے کہ انسان کو جہنم کے گڑھے تک لے جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے شادی سے انکار کر دیا تھا کہ میرا اب اللہ پر تقویٰ ہو گیا ہے، میں اللہ کی پکی ہو گئی ہوں، میں اللہ کی بندی بڑھ گئی ہوں۔ ویسے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں نا، اسی لیے ان نیک بزرگوں کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، ان کی باتیں ہی ایسی سبق آموز ہوتی ہیں کہ جو آدمی سنتا ہے وہ عمل کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے ولیوں کے ساتھ جو دشمنی رکھے گا ان کے ساتھ ہماری علانیہ جنگ ہے۔ بزرگوں کا جب بھی انعام لیں احترام کے ساتھ لیں، احترام کے ساتھ۔ غلطی تو ہر انسان سے ہو جاتی ہے، ہر انسان سے، مگر اس کے اچھے پہلو جب مرے تو زیادہ ہائی لائٹ کرنے چاہیے، برائی اس کی نہیں بیان کرنی چاہیے، اس کے اچھے جو اچھی کام کرتا رہا وہ لوگوں کو بتائیں۔ تو لالچی جو ہے نا، یہ ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پیسہ بنانے کے چکر میں ہوتا ہے کہ پیسہ بنے، پیسہ بنے۔ حلال کا لالچ، حق کا لالچ یہ جائز ہے، نہ حق لالچ جو ہے یہ برا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، حق کا لالچ
اگر انسان کے دل میں لالچ نہ ہو تو بیوی بچوں بے لالچ لاپرواہ ہو جائے تو پھر تو وہ بیوی بچوں کا اس کو خیال نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے یہ دل کے اندر جتنی ماش کی دال کی سفیدی ہوتی ہے، وہ جو ثابت ہوتی ہے ماش، تو اس میں ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک بال برابر یا ایک ککھ برابر جو ہے نا حصہ رکھا گیا ہے دل کے اندر لالچ کا، کہ اس نے دنیا میں رہ کر اپنی محنت مزدوری بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کو بھی پالنا، اپنی نسل بھی آگے بڑھانی ہے۔ تو حق پر مبنی جو لالچ ہوتا ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تایا مریا اس کی بھی جداد سامنے، بھائی فوت ہوا اس کی بھی جداد پر قابض ہو گیا، تایا فوت ہوا اس کی جداد پر بھی قابض ہو گیا، بھائیوں کی جدادوں پر قابض ہو گیا، بہنوں کی جدادوں پر قابض ہو گیا۔ ایسے لالچی پر لعنت فرمائی گئی، ایسے شخص پر لعنت فرمائی گئی جو لوگوں کا حق ہڑپ کرے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ لالچی آدمی کرتا ہے، بخیل۔ لالچی کو بخیل کہتے ہیں، لالچی بخیل۔ کسی کے پاس اگر کوئی چیز دیکھ لی، سونے کی انگوٹھی مثال کے طور پر، یہ حرام ہے، مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، تو وہ جو ہے نا دیکھ لی، یا کسی کے اچھے کپڑے لگے ہوئے دیکھ لے تو حسد سے، بخل سے ڈوب گیا، پھر جب تک وہ نہ ڈال لے اتنی دیر تک اس کو صبر نہیں آتا۔ اس لالچ سے، اس بخل سے اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ آپ کے پاس 10 روپیے ہوں تو آپ کے دل میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ میرے بھائی کے پاس بھی 10 روپیے ہوں۔ جو چیز اپنے لیے تم پسند کرتے ہو، اپنے بیوی بچوں کے لیے پسند کرتے ہو، اگر استطاعت ہے تو ان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر اس پر گرفت نہیں ہے۔ جیسے کہ غریب آدمی ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، قربانی فرض نہیں ہوتی، صدقہ خیرات فرض نہیں ہوتا، کیوں کہ وہ غریب ہوتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، اسی لیے یہ غربت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، امیری کو ترجیح نہیں دیتے۔ کیوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہوئی سکنا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو ہم گرفت میں نہ آ جائیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اگر وہ جب بدی کا کوئی کام کریں تو ان پر فوری گرفت کر لیتا ہے اللہ رب العزت۔ عام آدمی کی نسبت اللہ والوں پر اللہ زیادہ گرفت کرتا ہے۔ پھر برے آدمی سے بد عمل جو عالم ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں کہ جو بھی آدمی تازہ برائی کرتا ہے پہلے وہ ڈرتا ہے کہ یار کوئی دیکھ لے گا، یار میری سفید داڑھی ہے، یا یار میں عزت دار آدمی ہوں، معاشرے نے مجھے عزت دی ہے، تو میں نے یہ غلط کام کیا نا تو پھر میں رسوا ہو جاؤں گا۔ تو جو اہم آدمی ہوتا ہے نا وہ کرتا ہے، اس کو جوتے پڑتے رہتے ہیں، وہ کہتا ہے چلو یار وہ اس بار بھی پڑھ گئے تو کیا فرق ہے، اس کو عزت بےزتی کا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ تو جو عزت دار آدمی ہوتا ہے، علم والا آدمی ہوتا ہے، اس کو یہ چیز جو ہے نا پھر زیادہ کھٹکھٹاتی ہے، اس لیے وہ بدی کرنے سے پرہیز کرتا رہتا ہے۔ اگر کر بھی گزرے تو چوری چھپا، کیوں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت سے وہ کڑکڑا کے معافی مانگتا ہے۔ اگر پکڑا جائے تو پھر دنیا میں اس کا جینا محال ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم کرو، بدی سے روکو، خود بھی نیکی کرو۔ یہ نہیں ہے لوگوں کو حکم دیتے رہو اور خود کرو نہ، مگر برے کی جو قرآن پاک میں وضاحت آئی ہے، برے آدمی کی سخت مذمت کی ہے، مگر جب وہ نیکی کا حکم دے تو اس کی مذمت نہیں آئی۔
ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اگر وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ یار اٹھو نماز پڑھو، یہ برا کام تو نہیں ہے نا؟ خود وہ نہیں پڑھ رہا لیکن دوسرے کو نیکی کا حکم کر رہا ہے، تو اس کی وضاحت یا مذمت نہیں آئی۔ کوئی بھی نماز کا حکم دے سکتا ہے۔ وہی مدینے جاتے ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو ایک بزرگ تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، تو وہ سوچتے رہتے تھے۔ ایک دن اتفاق سے کہ تو بارش شروع ہو گئی، وہ کسی اوٹ میں نہ بیٹھ گئے بارش سے بچنے کے لیے۔ جب بیٹھ گئے تو وہاں نہ ایک پانی کا گڑھا تھا، وہاں نہ ایک ایک قطرہ پانی کا اس گڑھے میں گر رہا تھا۔ تو وہ دیکھتے رہے وہ گڑھا فل ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہے بزرگا، تو کیا سوچتا رہتا ہے؟ اور تو ایک ایک علم کا حرف بھی یاد کرتا تو کتنا علم حاصل کر لیتا۔ اگر ایک قطرے سے پانی کا ڈھمکلا بھر جاتا ہے تو ایک ایک علم کا حرف سیکھتا تو کیا تو علم نہیں سیکھ سکتا تھا؟ یہ کتنی سبق آموز بات ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ یہ جو جندر ہوتے ہیں آٹا پیسنے والے، گندم پیسنے والے، انہوں نے ایک چھپر بنایا ہوا تھا، وہاں ہی وہ رہتے تھے اور وہاں ہی وہ آٹا پیستے رہتے تھے۔ جب شام ہوتی تو گھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن شدید بارش ہوئی تو بزرگوں نے نا وہ کپڑے اتار کے اس گڑھے میں ڈال دیے جو پانی والا ہوتا ہے۔ ایک کورا گڑھا انہوں نے رکھا ہوا تھا، اس میں ڈال دیے۔ بارش ہوتی رہی تو جب بارش رک گئی تو انہوں نے کپڑے نکالے اور ڈال لیے۔ ادھر سے شیطان مردود بھی آیا۔ اس نے کہا بزرگو، اتنی بارش ہوئی اور آپ کے کپڑے کیسے سوکھے رہے؟ بارش میں گلے نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوئے۔ تو وہ جو بزرگ تھے نا، وہ چکی میں بک سے دانے ڈالتے رہتے تھے، بک سے دانے ڈالتے رہتے تھے، تو یہ بڑا محنت والا کام تھا۔ تو شیطان مردود نے کہا بزرگو، یہ کیسے کپڑے آپ کے سوکھے رہے؟ آپ ذرا بتائیں۔ انہوں نے کہا بس یار چھوڑ جا، تو اپنا کام کر، سوکھے رہے ہوں یا گلے ہوں، تیرا کیا لینا دینا اس سے؟ اس نے کہا بزرگو، آج اگر یہ کام مجھے بتا دو، یہ بات مجھے بتا دو، تو میں آپ کو دانے کیرنے کا حل بتا دوں گا۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، میں آپ پہلے تو بتا، بعد میں بتاؤں گا۔ اس کچھ مردود کو یہ پتا تھا کہ یہ بزرگ ہیں، یہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ وہ جلدی سے گیا اور ایک اتنی ساری سوٹی لے کے آیا، اور اس نے نا وہ ٹھنکلی جو ہوتی ہے، وہ جو ایسے کرتی رہتی ہے، تانے کرتی رہتی ہے، عام یہ مشینوں پر بھی لگی ہوتی ہے۔ تو اس نے وہ بزرگوں کو ٹھنکلی لگا کے دی۔ اس نے کہا بزرگوں، اب اس پر دانے پھینک دو۔ تو دانے انہوں نے ڈال دیے، تو وہ جب ہلتی نا تو وہ دانے طریقے سے ادھر چلے جاتے۔ تو بزرگ کو بیٹھے رہتے۔ انہوں نے کہا مردود ہے تو مردود ہے، لیکن بات انہیں صحیح بتائی۔ تو انہوں نے کپڑے ڈالے اس گڑھے میں، تو اوپر سے پانی روڑا، تو 2-3 لوٹے، اس نے کہا نہیں 2-3 لوٹے روڑو، تو مردود تھا نا، تو انہوں نے بعد میں نکالے تو کپڑے سوکھے۔ اس نے کہا میرا جو نسخہ ہے یہ تو بہت ہی زیادہ ہے، آپ کا تو بالکل ہے ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے نہیں ہے تو پھر آپ اگر تو اتنا تجربہ کار ہوتا تو تم کو یہ نہ پتا ہوتا کہ
اتنا تیرے پاس علم ہوتا اور اتنا تو سمجھدار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو سجدہ نہ کر دیتا، دنیا کی لعنت سے بچ جاتا ہے۔ آج اللہ کی مخلوق، اللہ کے فرشتے تیرے تے لعنت کر رہے ہیں۔ کہ اگر اتنا تو سیاਣਾ ہوتا، سمجھدار ہوتا تو اللہ کے حکم دھولی کرتا۔ کیا نکل جائے یہاں سے، تیرا کوئی کام نہیں تھا۔ جو آدمی کہتا ہے کہ میں بڑا سیاਣਾ، بڑا تجربہ کار ہوں، وہ کس چیز کا سیاਣਾ ہے؟ جو آخرت کا سامان ہی نہیں اکٹھا کرتا، وہ سیاਣਾ نہیں ہے، وہ بہت بدبخت ہے۔ اگر سیاਣਾ ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، آخرت کی تو بہت ہی نعمتوں والی زندگی ہے، تو دنیا کی زندگی چند سال کی آخرت پر ترجیح دے۔ وہ کم عقل آدمی ہے جو دنیا کو پسند کرتا ہے اور آخرت کو پسند نہیں کرتا، وہ بدبخت ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں سبق آموز جو ہمیں سوچنا، سمجھنا، پرکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو مسلک والے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو ان چیزوں سے نکلنا چاہیے۔ یہ جو آج میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں، یہ جو چیزیں وجود میں آئی تھی، یہ اس لیے بگاڑ کے لیے وجود میں نہیں آئی تھی، یہ آئی تھی اللہ کے لیے کام کرنے کے لیے، اللہ کا کام کرنے کے لیے یہ چیزیں وجود میں آئی تھی۔ اور ان چیزوں نے بڑا لوگوں کو سپورٹ کیا، بڑی لوگوں کی مدد کی، لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ آج تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم لالچ میں ڈوب گئے ہیں، لالچی ہو گئے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن ان جو یہ مسلک ہے نا، یا جو کچھ بھی کہہ لیں، انہوں نے اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کے لیے بڑے کام کیے، بڑے بڑے نام کے علماء دین گزرے، جن میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں، امام نوری ہیں، بہت بہت جدید عالم دین گزرے ہیں۔ انہی فرقوں سے وہ پڑھ لکھ کر پروان چڑھے تھے۔ لیکن آج یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے پیارے پاکستان میں ہم ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، ہم لالچی ہو گئے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں لالچ کے تحت کرتے ہیں۔ یہ جنہوں نے چیزیں تیار کی تھی، انہوں نے سوچ سمجھ کے تیار کی تھی، ایسے نہیں کی تھی۔ جو بھی کسی مسلک کا ہوتا وہ کام اللہ کے لیے کرتا۔ یہاں تو آج ہم اپنی پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں نا، لیکن ان میں ایسا کام نہیں تھا، وہ تو اپنے اللہ کو راضی کرتے تھے، اپنے رسول کو راضی کرتے تھے، ان کا یہ کام تھا۔ ان کا جو بھی کام ہوتا تھا وہ اللہ کے رضا کے لیے ہوتا تھا، اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ بڑے بڑے جدید علماء عالم دین اہل سنت والجماعت میں بڑے بڑے پائے کے عالم دین گزرے، فقہ دیوبند، بڑے بڑے عالم دین گزرے، یا ان میں سے بھی اہل حدیث، بڑے بڑے علماء گزرے، بڑے بڑے علماء پائے کے، نقش بدیوں کے، بڑے بڑے جدید۔ ان میں یہ لڑنے جھگڑنے والا کام نہیں تھا، جیسے آج اس ہمارے پیارے پاکستان میں ہم مسلک والے بھائی آپس میں جو اس طرح کر رہے ہیں، چونچے مار رہے ہیں، ایسا کام نہیں ہے۔ یہ سب کام لالچ کے تحت ہو رہا ہے۔ ہم آج لالچ سے نکل جائیں تو ہم سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم میں انہا آ گئی ہے۔ ہم نے یہ موضوع اتفاق والا چنا ہے بھائی جان، یہ ہم عبرت کے لیے تھوڑی مجھ اگر بات کر دیں تو ہمیں معاف کرنا، ہمیں یہ نہیں کہنا کہ یہ کوئی
توہین، استغفر اللہ، ہم کسی عالم و دین کی توہین کریں، یہ ہماری اتنی اوقات ہی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اتنا علم ہے۔ ہم اتنی بات کریں گے کہ جتنا کم جانتے ہیں۔ پیارے پاکستان میں ہم رہتے ہیں، اس لیے یہاں زیادہ بات کرتے ہیں۔ ایک دوسرے پر چکڑ اچھالنا، ایک دوسرے کی عزت ابرو تک پہنچ جانا، یہ عالم دینوں کو زیب نہیں دیتا۔ اگر پیار محبت ہو، آپ دیکھیں ٹی وی پر بیٹھتے ہیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے یہ الگ الگ ان کے مسلک ہیں، الگ الگ پتہ چل جاتا ہے۔ اگر ایک دوسرے کی مٹھیاس سے بات کرے، مٹھیاس سے سنے، تو کسی کو نہیں پتہ چلتا یہ اس کا کس مسلک سے تعلق ہے۔ پتہ چلتا ہی اس وقت ہے، انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ منہ سے کوئی چیز بات نکالتا ہے، بھائی یہ کس لیول کا انسان ہے، اس کا فوری پتہ چل جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں، آج ہم مناظروں پر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی لان تان کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ایک کہتا ہے میں سچا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں سچا ہوں۔ یار اگر دونوں سچے ہو تو پھر مناظرے کا کیا مطلب ہے؟ سچا تو وہی ہے جس کا اللہ پر تقویٰ ہے، وہی سچا ہے۔ سچا وہ ہے جس کا تقویٰ اللہ رب العزت پر ہے۔ جس کا اللہ رب العزت پر تقویٰ نہیں ہے وہ سچا نہیں ہے، کیونکہ پیدا اللہ نے کیا، موت بھی اللہ ہی دے گا۔ سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے ہماری، باقی اور کسی کے پاس کیا کام ہے؟ کیا اس کے پاس ہے جو وہ کسی کو دے گا؟ جب زندگی موت، عزت ذلت، رزق روزی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اپنے احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نظریے بتائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوق خدا کو اللہ کے حکم کھول کھول کر بیان کر دیے۔ وہ سفارش ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور کون ہماری سفارش کر سکتا ہے؟ اور اللہ نے کسی کو اختیار تک نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ سے ہماری سفارش کریں گے، اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ باقی تو لوگ جتنے بھی ہیں ان کے یہ دعا دے سکتے ہیں ہمیں، باقی اللہ جسے چاہے سفارش کا دے دے، حکم دے دے بھائی تم بھی کرو۔ میری سمجھ میں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری سفارش کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اللہ نے کہا میری بات مانو اور میرے نبی کی بات مانو، بس میری بات مانو اور میرے نبی کی بات مانو، اور کسی کی بات ماننے کا کوئی ہمیں نہیں کہا گیا۔ یہی سیدھا ہمارا راستہ ہے اور یہی ہماری بقا ہے، اسی پر یہ ہمارا رہنا، آخرت کی تیاری ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرنا ہی آخرت کی بہترین تیاری ہے، اور تو کوئی تیاری ہے ہی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ تو ہمیں آج دیکھیں کہ ہمارے درسوں میں اکا دکا واقعات آ جاتے ہیں، تو تمام عالم دین جو ہیں، مفتی ہیں، ان کا سر جو ہے نا شرم سے جھک جاتا ہے۔
یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیان نہیں دیتے یا کچھ نہیں کرتے، مذمت نہیں کرتے. وہ کیا مذمت کریں؟ یہ کہتے رہتے ہیں نا کہ یہ دیکھو کہ یہ بولتے نہیں ہیں، جب اپنی بات آئے تو بولتے نہیں ہیں. اور یار وہ کیا بولیں غریب؟ یہ ہمارے بھائی نے اچھا کام کیا، کیا کہیں؟ تن سے ہی گدوت نکلتی ہے. مگر طرز والے کو بھی چاہیے کہ ایسے عناصر پر کڑی نظر رکھے. اگر اس میں جو طالب علم بچے ہیں نا، ان سے بھی پوچھیں. استادوں کو جو اتنا ہیوی نہ ہونے دیں بچوں پر. ایک قانون واضح کریں، ایک ادارہ بنائیں کہ اس ادارے کے اندر رہ کر آپ بچے کو پڑھاؤ گے. اس طرح تو علم کا نقصان ہو جائے گا، لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے. اگر یہ کام ہوتا آگے تو بچ بچا ہو جاتا تھا. میڈیا کا دور نہیں تھا، اب تو میڈیا کا دور ہے. کسی مسجد کے لیے بھی امام مقرر کریں تو اس کو بھی اچھی طرح پرکھ لیں، سمجھ لیں. کم سے کم جو ہے نا 50 60 70 سال کے لگ بھگ ہو امام. بچہ بھی ہو جاؤ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہو شادی شدہ. بغیر شادی شدہ امام اگر دیں تو اس کو پرکھ کرتے ہیں. شادی شدہ ہو تو یہ وہ باتیں ہیں اندر کی جو ہم بیان کر رہے ہیں. باقی مسجدوں میں بھی آپ حضرات جو ہیں نا، یہ جو ہمارے بڑے مفکر عالم دین ہیں، مفتی ہیں، ان کو بھی چاہیے یہ جو گاؤں لیول یا ضلع لیول یا تحصیل لیول پر ہیں نا جو امام مسجد، ان کو یہ واضح کریں کہ صرف مسجد میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں، باقی کسی کی بات نہ کریں. صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی. الٹ پلٹ تقریر نہ کریں. اس سے معاشرے میں بد امنی سی آ جاتی ہے. ایک امام صاحب جو ہے نا، وہ دوسرے فرقے کے خلاف جب بات کرے گا تو وہ جو دوسرا فرقہ ہے وہ پہلے والے فرقے کے اوپر چکڑ اچھالے گا. یہی مسئلہ ہمیں درپیش ہے، اور اس چیز کا ہم بہت سارا شکار ہو گئے ہیں. اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ کسی کے خلاف تقریر نہ کی جائے. یہ نہیں ہے کہ حق بات سے پیچھے ہٹ جاؤ. حق بات جو ہوتی ہے وہ حق ہی ہوتی ہے، مگر اس کو بھی پیار، محبت، اخلاق سے. یہ جو بڑے ہمارے ہیں نا مفتی، ان کو چاہیے کہ سب کو اکٹھا کر کے ان کو یہ تمام اپنے اپنے مسلک بھائیوں کو اکٹھا کر لیں کہ تمام مسلک کے جو بڑے عالم دین ہیں ان کو جو اکٹھا کر کے ان کو یہ واضح کریں کہ کسی کے بھی خلاف تقریر نہ کرو. اس سے نقصان پہنچتا ہے. فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے ہر چیز کا ایک توازن، ایک ادارہ قائم کیا جائے جس کے تحت اس کو چلایا جائے. بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور جو حق بات میں نے کہی مجھ کو اور تم کو اس پر عمل کرنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.